السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس سنہری دور میں جب مدینہ کی زمین پر اسلام کے چرچے تھے اور صحابہ کرام اپنی جان و مال اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہے تھے۔ آج ہم بیان کریں گے اس عظیم ہستی کا واقعہ جنہیں تاریخ ہمیشہ غنی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی بے پناہ سخاوت کا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور فیاضی سے اپنے ایمان کو تازگی بخش سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ایمان افروز ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ مدینہ کی گرم فضا میں سورج اپنی تپش کے ساتھ چمک رہا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام جمع ہیں۔ سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پریشانی کی ہلکی سی جھلک دکھلا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں پر وقت کا ایک اور امتحان آن پڑا ہے۔ مدینہ میں قحط کی کیفیت ہے، کھجوروں کے ذخیرے کم ہیں، پانی کی ضرورت بڑھ گئی ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہیں، جبکہ دشمن دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے تاکہ اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرمائے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب صحابہ کے دلوں میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ کوئی کھجوریں لاتا ہے تو کوئی 2 ڈھالیں، کوئی گھوڑا، لیکن اچانک نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں۔ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی کی تھیلیاں ہیں۔ ان کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ رہی ہیں اور بغیر کسی توقف کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ تمام تھیلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر فرماتے ہیں، آج کے بعد عثمان کو جو بھی عمل کرے اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ وہ جملہ ہے جو آسمان اور زمین پر گونجتا ہے اور قیامت تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سخاوت کی دلیل بن جاتا ہے۔ مدینہ کے قریب ایک کنواں ہے جسے بئر روما کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کا وہ واحد بڑا ذریعہ ہے جس میں پورے مدینہ کے لوگ پانی لیتے ہیں۔ لیکن اس کنویں کا مالک ایک یہودی ہے جو پانی بیچ کر کمائی کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بوجھ بن چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش کوئی مسلمان روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی فوراً کنویں کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں۔ بہت زیادہ قیمت ادا کر کے وہ پورا کنواں خرید لیتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، اے اہل مدینہ، یہ کنواں اب تم سب کے لیے ہے، اس پر کسی کا حق نہیں، یہ سب کے لیے فی سبیل اللہ ہے۔ مدینہ والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، پیاسے لبوں کو سکون ملتا ہے اور ہر مسلمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر دعائیں دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، اسلام کی دعوت عرب سے باہر نکلتی ہے۔ ایک دن غزوہ تبوک کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب مسلمانوں کو روم کی سلطنت سے ٹکرانا ہے۔ یہ عظیم امتحان ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر اعلان فرماتے ہیں، کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے تاکہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دینے لگتے ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پھر جوش سے لبریز ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ اپنے ساز و سامان سمیت
اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان یہیں نہیں رکتے، دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید 100 اونٹ فی سبیل اللہ حاضر ہیں۔ پھر تیسری بار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید 100 اونٹ بھی حاضر ہیں۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ پورے سامان کے ساتھ فی سبیل اللہ وقف کر دیے۔ پھر مزید سونے کے ہزاروں درہم بھی پیش کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں عثمان سے راضی ہوں۔ یہ دعا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اسی بے پناہ سخاوت اور قربانی کی وجہ سے انہیں عثمان غنی کہا جانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کبھی مال سے نہیں جڑا۔ وہ دولت مند ضرور تھے، لیکن دولت کا ایک ذرہ بھی ان کے دل پر قبضہ نہ کر سکا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل سرمایہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ ان کا ہر عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں، بلکہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں بھی ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال سخاوت کا واقعہ۔ کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایسی دعائیں کی جو قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ تو دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ سبق لینا چاہیے کہ اصل دولت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اور یاد رہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ مزید اسلامی واقعات اور سنہری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔